بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستانیوں کی مثال ایسی ہیں جیسے کہ وہ ایک باپ اور ایک بیٹا اور ان کے پاس میں ایک گدھا یہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہیں پہ سفر پہ جا رہے تھے۔ اب وہ باپ بیٹھا ہوا ہے گدھے پہ اور بیٹا ساتھ میں پیدل چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ کیسا ظالم آدمی ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ہے پیدل لے کے جا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب والد کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بیٹے کو بٹھایا کہ بیٹا تو آ جا، میں پیدل چل لیتا ہوں۔ اب بیٹے کو بٹھایا تو کسی جگہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوا اور بوڑھا باپ جو ہے پیدل چل رہا ہے۔ اب باپ کو پھر اعتراض ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں، پہلے میں بیٹا رہا، اب بیٹے کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو اتنا ادب نہیں کہ وہ باپ کو بٹھائیں اور خود پیدل چلیں۔ تو اس نے بیٹے کو بھی اتار دیا، دونوں پیدل چلیں۔ اب دونوں نے پیدل چلنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ دونوں پیدل چل رہے ہیں اور گدھا بھی ساتھ میں لیے چل رہے ہیں، تو کوئی ایک تو بیٹھ جاتا۔ اب انہوں نے کہا یار پہلے ہم ایک بیٹے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہوا ہے اور اس کا بچہ جو ہے بیٹا ساتھ میں چل رہا ہے۔ پھر بیٹے کو بٹھایا، میں چل پڑا، تو لوگوں نے کچھ اور باتیں شروع کی۔ چلو دونوں ہی بیٹھتے ہیں۔ اب جب دونوں بیٹھ گئے تو پھر بھی لوگوں نے نہ چھوڑا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جانور پہ بھی ترس نہیں آتا کہ باپ بیٹے دونوں ایک گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹھتا۔ تو انہوں نے کہا یار اس حال میں بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ گدھے کو ہی دونوں نے اٹھا کے اور خود چل پڑے، گدھے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ تو لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا کہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ گدھے کو اٹھایا ہوا ہے تو گدھے سے کوئی کام لیتے ہیں۔ کسی حال میں بھی پاکستانی قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور خصوصاً علماء حضرات کو تو بالکل بھی۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب پر صرف اس بات پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ تجارت کیوں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کوئی مولوی تجارت نہ کرے تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کماتا کیوں نہیں، اور جب کوئی کاروبار شروع کریں تو پھر لوگوں میں حرص و حرص اور محبت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے نام سے ایک برانڈ بنایا تو بہت سے لوگ جو ہے لٹ لے کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ بھائی تجارت ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو۔ حلال کمائی اللہ کی عبادت ہے، فضل ہے۔ تجارت سنت ہے، تجارت صحابہ کرام کا پیشہ رہا ہے۔ تجارت کی اہمیت اگر سمجھ نہیں آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد نے تجارت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ ہمیں جب رزق حلال گھر بیٹھے مل رہا ہے تو پھر تجارت کرنے کی کیا ضرورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر تم نے تجارت چھوڑ دی تو تمہارے مرد اور عورتیں تجارت کرنے والی قوم کے غلام بن جائیں گے۔ خود تجارت نہیں کرو گے تو دوسرے تاجروں کے غلام بن جاؤ گے۔ خوابوں کی تعبیر کے امام ماہر محمد بن سیرین، جو خوابوں کی تعبیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مگر انہوں نے آزادی ملنے کے بعد کپڑوں کی تجارت شروع کر دی، یعنی غلام آزاد ہوا تو انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ ایک بار سیرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔
نماز کے بعد واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، پوچھا یہ تم نے کپڑوں کا گٹر کیسے اٹھا رکھا ہے؟ سیرین نے عرض کیا میں اس میں کپڑے لپیٹ کر بازار جاتا ہوں اور وہاں تجارت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود قریشی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے قریشی، اے قریش کی قوم، اور اس جیسے غلام تم پر تجارت میں کہیں سبقت نہ لے جائیں۔ بے شک تجارت میں 1/3 امیری ہے، تجارت میں 1/3 امیری ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ تجارت کو پھیلانا نہیں چاہیے، پیسے کمانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، انہیں یہ حدیث بار بار پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام اس لیے تو قبول نہیں کیا کہ مال کماؤں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ بات ہے کہ نیک آدمی کے پاس حلال مال ہو۔ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ نیک آدمی کے پاس حلال مال ہو۔ اچھا، اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا یہ فضیلت تجارت کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟ بات رہ جاتی ہے صرف نیت کی، نیت درست ہونی چاہیے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب نے تو اپنی نیت بتا دی، بہت سے دیگر تاجروں کو بھی اپنی نیت درست کرنی چاہیے اور اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاشی بھی رکھ اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کرتا رہے، احسان کرتا رہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اس قدر کنفیوژن کیوں ہے؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء تاجر تھے، 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے 7 تاجر تھے، فقہ کے 4 اماموں میں سے 3 تاجر تھے، تو پھر بحث کس بات کی؟ یہ شور شرابہ کس لیے کہ ایک مولوی نے، ایک مولانا نے، ایک عالم نے جو ہے اپنا ایک برانڈ شروع کیا اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، اپنے حجرے میں مت بیٹھا کرو، لوگوں سے میل جول رکھنا، بدلتے ہوئے معاشرے سے واقفیت اختیار کرو۔ اپنے استاذ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے سے اپنا تعلق جوڑے رکھا۔ وہ انگریزوں کے پاس جاتے ان کی تجارتی معاملات کے بارے میں معلوم کرتے، ان معلومات سے انہیں اندازہ ہوتا کہ لوگوں میں عادات اور اطوار کیسے بدل رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تاجر تھے، بازار اور لین دین کے تمام طریقوں سے واقف، اس لیے اس میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائی، اس جیسی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے مولانا پر تنقید سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ بات کہاں تک جائے گی۔ خدا کرے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی برانڈ کامیاب ہو اور دیندار طبقہ میدان تجارت سے متعلق شرعی احکام کو اپنے عمل سے زندہ کر کے دکھائیں کہ آج بھی سود سے پاک تجارت کامیاب ہے، آج بھی سچا تاجر کامیاب ہوتا ہے، آج بھی اسلامی احکام پر 100% عمل کرتے ہوئے تجارت کامیاب ہوتی ہے۔ تو کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے
خود بھی ذرا اس کو سوچئے کہ کیا تجارت کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی تبلیغی اور کوئی شیخ یہ نہیں کر سکتا؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ ہر کسی کا حق ہے، یہ حق آپ کسی سے چھین نہیں سکتے۔ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو علماء حضرات بھی تجارت میں آنے لگے، کام کرنے لگے، اور ہمیں چندہ دینا نہیں پڑے گا۔ آپ سے چندہ لیتے ہیں تو بھی آپ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اور خود کچھ کریں تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔